नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल किरामिल मुत्तकीनल मुखलसीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। करम है उनका, हम उम्मती हैं, भली है किस्मत बुरी नहीं है। तुम्हारे सदक़े में या मोहम्मद मिला है सब कुछ, कमी नहीं है। आसरा जब तक न लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना रसूलुल्लाह का। होकर फना औलिया में अपने को देखना, होती है इस तरह भी ज़ियारत रसूल की। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामईन, मौलाना सैयद शाह खलीलुल्लाह बशीर उवैस साहब क़िबला से आज हम यौमे बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत, आपकी हयात और आपके कारनामे, आपकी करामत, आपका ज़ुहद, आपका तक़वा, इस मुख्तसर से वक्त में बड़े जामे अंदाज में हमने समात फरमाया। और मैं खुद, क्योंकि आज ये उर्स मुबारक का मौका था, तो मैं खुद आज ज्वाइन किया कि आज कुछ बातें हज़रत बंदा नवाज के मुतालिक हमें सुनने का मौका मिल जाए। लेकिन निज़ाम गौरी साहब ने कहा कि कुछ आज इस मौजू पर मुझे भी शर्फ हासिल हो जाए कि कुछ मैं कह दूँ, लिहाजा ज़्यादा गुफ्तगू नहीं बल्कि दो तीन बातें आपके गोशे गुजार करते हुए अपनी गुफ्तगू को समात मुकम्मल कर लूँगा। जैसे कि हदीस मुबारका में नबी मुकर्रम सव्वरे दो आलम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ सालिहीन का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। और इस तरह कंजुल उम्माल की हदीस मुबारका है, नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया ज़िक्रुल अंबियाई इबादा व ज़िक्रुल औलियाई कफ़ारतुज़ ज़ुनूब। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि अंबिया का जिक्र इबादत है और औलिया व सालिहीन का जिक्र जो है ये गुनाहों का कफ़ारा है। आज यकीनन हमारे लिए बड़ी बाइस बरकत आज की जो हमारी शब है, आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूबीन में से, मुक़र्रबीन में से, औलिया सालिहीन कामिलीन में से उस हस्ती बाबरकत का हम जिक्र फरमा रहे हैं, यकीनन जिनको पूरी दुनिया सय्यद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से जानती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपकी शख्सियत और आपकी सीरत के बहुत से पहलुहात पर मौलाना सैयद शाह खलीलुल्लाह बशीर उवैस साहब क़िबला ने तफसील से गुफ्तगू समात फरमाई। आपने मौलाना से दो तीन बातें आपके गोशे गुजार करता चलो। बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत है। अक्सर व बेशतर हम जो है जब तज़किरे औलिया होता है, तज़किरे सालिहीन जब होता है, तो हम हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को एक वली कामिल मानते हैं, सूफी बसफ़ा मानते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग मानते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात आप ज़हन-नशीन कर लीजिए, बंदा नवाज यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूबीन में से, मुक़र्रबीन में से, औलिया सालिहीन कामिलीन में से आप गुजरे हैं। लेकिन सबसे पहले आप जो है बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। ये बात पहले ज़हन-नशीन कर लें कि वो तबका औलिया सुलहा का है कि वो तबका जिनमें सबसे पहले उलूम ज़ाहिरी से फ़राग़त हासिल करने वाले, कुरान का इल्म हो, तफ़सीर का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, फ़िक़्ह का इल्म हो, इल्म अदब का इल्म हो, अहकाम का इल्म हो, मसाइल का इल्म हो, इल्मुल आदाब हो, इल्म फ़लसफ़ा हो, इल्म कलाम हो, इल्म फ़साहत हो, इल्म बलागत हो, अलग़र्ज़ जितने उलूम ज़ाहिर हैं, इन सब पर उबूरियत और दस्तरस जो है सय्यद मोहम्मद हुसैनी बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि तआला अलैह को हासिल रही है। बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े वक्त के मुफ्ती वक्त गुजरे हैं, बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। एक कम उम्र में हज़रत बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उलूम ज़ाहिरी से फ़राग़त को हासिल फरमाया, फिर उसके बाद अपने शायख की सोबत रहे। अब बाज़ रिवायत में आपकी सीरत में यहाँ तक लिखा गया कि जब आप बंदा नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने शायख के पास जब
ارادت میں داخل ہوئے، مریدی میں داخل ہوئے، تو آپ کے شیخ نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سید محمد حسینی پہلے تم علوم ظاہر کو حاصل فرماؤ۔ تو اس کے بعد آپ نے شیخ کے اجازت اور حکم سے آپ نے کیا کیا، دن کا پورا وقت آپ جو ہے بندر آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم ظاہری سے فراغت کو حاصل کرنے کے لیے آپ لگا دیتے، رات اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے علوم ظاہری سے فراغت کو حاصل فرمایا، بڑے بڑے اجلہ علماء سے تفسیر کے علم کو، حدیث کے علم کو، فقہ کے علم کو آپ نے جب حاصل فرمایا، جب علوم ظاہر پورا مکمل ہو گیا، اس کے بعد میں آپ اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فرمایا کہ اب میری تعلیم علوم ظاہر کی مکمل ہو چکی ہے، میں صبح و شام اپنا پورا حصہ جو ہے دن و رات کا آپ کی صحبت میں لگانا چاہتا ہوں۔ آپ کے شیخ نے آپ کو اجازت عطا فرما دی۔ اس طرح آپ نے علوم باطن میں بھی جو مقام حاصل فرمایا، یہ اللہ رب العالمین نے سید محمد حسینی بندہ نواز کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جہاں علوم ظاہر میں ایک نمایاں مقام آپ کو اللہ نے عطا فرمایا، وہیں پر شیخ کی صحبت کو جو آپ نے اختیار کیا، وہاں پر علوم باطن کو، علوم طریقت کو، علوم حقیقت کو، علوم معرفت کو آپ نے جو اپنے شیخ کی صحبت کو اختیار کرتے ہوئے وہ تمام علوم میں بھی جو آپ کو مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، رہتی دنیا تک، صبح قیامت تک آپ کا مقام لوگوں پر یقیناً ظاہر کر دیا گیا۔ معزز سامعین محترم، ایک خاص بات آپ کو بتاتا چلو، کیونکہ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی کی جو شخصیت گرامی ہے، جب آپ اپنے شیخ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی جب آپ نے صحبت کو اختیار فرمایا، اس کے بعد میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی خصوصی شفقت، خصوصی محبت بندر آباد کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی کو حاصل رہا۔ یعنی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے بے شمار آپ کے مریدین بھی تھے، خلفاء بھی تھے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ سید محمد حسینی کو حاصل ہوا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہ ہو سکا۔ آئیے اس کی ایک مثال آپ کو بتاتا چلو۔ حضرت سید محمد حسینی بندر آباد کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی کے جب شیخ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار آپ کے جو خلفاء کرام بھی تھے، بہت سارے خلفاء تھے جو بندر نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، خلفاء تھے۔ جس وقت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخری وقت میں، کیونکہ آخری وقت جب آپ کا تھا، جب آپ کی علالت کے دن تھے، کچھ خلفاء نے آپ کو فرمایا حضرت آپ جو ہے جو بھی سلسلے چشت کا ایک طریقہ رہا ہے کہ جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر گیا تو چھوڑ کر جانے سے پہلے کسی نہ کسی کو جو ہے اپنے منصب پر، اپنے جائے مقام پر، اپنے مسند پر بٹھا کر جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے اپنا جانشین، اپنا مسند نشین، اپنے جو ہے مسند پر آپ کسی کو بٹھا دے، جانشین بنا کر چلے جائیں۔ یہ طریقہ بھی رہا۔ سید محمد حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے خلفاء کو، مریدین کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، کام کرو، جتنے میرے خلفاء ہیں ان کی ایک فہرست کو تیار کر کے لاؤ۔ یہ بڑی خاص بات آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ طلب بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ میرے جو خلفاء ہیں ان کے سارے ناموں کو ایک فہرست بنا کر لے آؤ۔ اس کے بعد میں کچھ دیر کے بعد ایک لمبی چوڑی فہرست جو ہے آپ کے خلفاء کی نام کی تیار کی گئی، اور اس وقت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب وہ فہرست کو پیش کیا گیا، وہ فہرست کو جب پیش کیا گیا تو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ نے وہ پوری فہرست کو غور سے دیکھا۔ یہ آپ کے جب آخری وقت ہے آپ کے، جب آپ نے غور سے دیکھا اس کو، اور اس فہرست میں جو ہے سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا نہیں تھا، تو آپ نے کیا کیا، اپنے خلفاء سے، ان مریدین سے فرمایا کہ یہ بڑی لمبی چوڑی فہرست کو تیار کر کے لائے ہو، ان میں سے مختصر کر دو، کوئی اور چھوٹی بنا کر فہرست لے آؤ۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر جو ہے ایک چھوٹی فہرست کو تیار کیا گیا، بڑی فہرست کو نکال کر ایک چھوٹی فہرست تو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے پھر اس فہرست پر نظر ڈالی تو آپ نے دیکھا اس دوسری فہرست میں بھی سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنے ان مریدین و خلفاء سے برہم ہو کر غصے میں فرمایا کہ یہ کیا تم نے کنکر پتھر ڈھیلے بن کر لائے ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کنکر پتھر ڈھیلے بن کے لائے ہو؟ ان سب سے کہو کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ اکبر، یہ جملہ آپ نے فرمایا، ان سب سے کہو کہ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ تم نے سید محمد حسینی بندہ نواز کا نام کیوں نہیں لکھا؟
آپ نے اپنے دست مبارک سے سید محمد حسینی کے نام کو اپنے دست مبارک سے قلم اور دوات منگوا کر آپ نے لکھ کر فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا مسند نشین جو ہے نا سید محمد حسینی بندر آباد کے سدراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں گے۔ تو اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنی کرم نوازی حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے سید محمد حسینی بندر آباد رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ دہلی سے نکل کر سرزمین گلبرگہ تشریف لائے، اور وہاں کے بھی آپ حالات دیکھیں۔ حضرت بندر آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب سرزمین گلبرگہ تشریف لائے تو وہاں پر جو ہے سلسلہ جنیدیہ کے بہت بڑے بزرگ، سلسلے جنیدیہ کے بہت بڑے بزرگ جن کا مزار مبارکہ جو ہے گلبرگہ شریف میں ہے، جو صاحب مزار ہیں، جو سلسلہ جنیدیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں سلسلہ جنیدیہ کے وہ بزرگ ایک کھچڑی بنا کر، ایک کھانا تیار فرما کے اپنے اولاد کو فرمایا تھا کہ جو ہے سرزمین گلبرگہ کو ایک شخص آئے گا جس کا نام سید محمد حسینی ہوگا، یہ کھچڑی جو ہے تم ان کو عطا فرما دینا۔ جب بندر نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب گلبرگہ تشریف لائے اور سلسلہ جنیدیہ کے اس عظیم بزرگ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کی اولاد میں سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو فرمایا کہ حضرت قبلہ نے تو آپ کے لیے ایک کھچڑی بنا کر، کچھ کھانا بنا کر آپ تابدان میں رکھ کر اس کو مخفف فرمایا تھا، لیکن 100 سال کے بعد بھی جب آپ بندر نواز جب حاضری کے لیے گئے وہاں پر سلسلہ جنیدیہ کے اس بزرگ کے پاس، تو ان کی اولاد میں سے آپ کے لیے وہ تابدان کھولا گیا، تو جو کھانا 100 سال پہلے بنا کے جو ہے رکھا گیا تھا آپ کے لیے، بندر نواز کے لیے بنا کے تیار کیا رکھ دیا گیا تھا، جب اس کو تابدان کو کھولا گیا، اس قفل کو کھولا گیا، جب وہ نکالا گیا تو دیکھا گیا کہ جو کھچڑی بندر نواز کے لیے 100 سال پہلے تقریباً جو بنا کے رکھی گئی تھی، جب نکال کے باہر لائے تو تب بھی گرم گرم موجود تھی، اس وقت میں اس کی گرمی موجود تھی، اس کی تازگی موجود تھی، اس کی خوشبو موجود تھی۔ تو سید محمد حسینی بندر نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بقیہ پوری زندگی اپنی سرزمین گلبرگہ میں اپنے گزاری، اور وہاں پر جو ہے تفسیر کا کام، جو لوگ آتے آپ کے پاس علوم ظاہر بھی ان کو مل جاتا اور علوم باطن بھی آپ سے مل جاتا، حتیٰ کہ جو ہے آپ کی مزار مبارکہ جو آج ہر ایک کے لیے، ہر خاص و عام کے لیے مرجع خلائق ہے، آپ کے آستانے پر جو لوگ حاضر ہوتے ہیں یقیناً اپنی مرادوں کو پا کر آتے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے محبوب، مقرب، برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ یہاں پر جانا اور ان کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حضور دعا کرنا، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر نوازا جاتا ہے، بندوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمتوں کا نزول بارگاہ بندر نواز میں ہوتا ہے۔ سائل جب جاتا ہے حاضری کے لیے بندر نواز کے آستانے پر حاضر ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بندر نواز کو وسیلہ بنا کر جو دعائیں کرتا ہے یقیناً اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور باران رحمت کا وہاں پر بھی نزول ہوتا ہے۔ آئیے سامعین محترم، آخری بات یہ آپ کے سامنے کہ گفتگو کو سمیٹ لو۔ حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کون نہیں جانتا، یہ وقت کے بہت بڑے متقی، پرہیزگار، مجدد وقت گزرے ہیں آپ، اور اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے بعد جن کی پوری زندگی زہد و تقوی میں گزری، ٹوپیوں کو بن کر انہوں نے زندگی کو گزارا اور اسی سے جو ہے آپ کا اخراجات چلتے۔ اب آپ کا یہ معمول تھا اس دور میں کہ جب بھی کسی آستانے پر یہ بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے سلام عرض کرتے تھے، جب تک صاحب مزار کے سے سلام کا جواب نہیں آتا تو آپ کیا کر دیتے، اس مزار کو صاف کر دیتے، یہاں کوئی صاحب مزار نہیں ہے۔ تو حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بھی کسی بارگاہ میں حاضر ہوتے سلام کرتے، جواب آ جاتا تو اس کو باقی رکھتے، جواب نہیں آتا تو اس کو مزار کو زمین کے برابر کر دیتے۔ وہی عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب بارگاہ بندر نواز میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض پیش کیا تو آپ بندر نواز کی بارگاہ سے کوئی جواب نہیں آیا، پھر سلام پیش کیا، پھر جواب نہیں آیا، پھر سلام پیش کیا، جواب نہیں آیا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں اب مزار کو صاف کر دوں گا۔ جب آپ تھوڑا اور صبر لے کر قریب پہنچے، بارگاہ سے جواب آیا کہ ناداں کیا کر رہا ہے، میں تو نماز کی حالت میں تھا، تیرے سلام کا جواب کیسے عطا کرتا، تیرے سلام کا جواب کیسے دیتا۔ تو حضرت عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس وقت میں بارگاہ بندر نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک شعر کو اپنے ہاتھوں سے آپ نے لکھا، نیست کعبہ در دکن جز درگاہ گیسو دراز، بادشاہ دین و دنیا تا ابد بندہ نواز۔ فرمایا کہ اگر دکن کی سرزمین پر، نیست کعبہ در دکن، اگر دکن کی سرزمین پر کوئی کعبے کا مثل اگر کوئی مقام ہے، کوئی مقام رکھتا ہے کعبے کا دکن کی سرزمین پر، فرماتے ہیں کہ اے بندہ نواز وہ آپ کا آستانہ ہے، بادشاہ دین و دنیا
ताबत बंदा नवाज, आप बादशाह हैं दीन के भी, आप बादशाह हैं दुनिया के भी, और ताबत आप बंदों को नवाजने वाले हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, बारगाह बंदा नवाज में जब भी हाजिरी होती है वहां पर नवाजा जाता है, बंदों को नवाजा जाता है। सामईन मोहतरम, आप देख लेंगे एक ख्वाजा गरीब नवाज हैं, एक है ख्वाजा बंदा नवाज हैं। यहाँ पर बंदों को नवाजा जाता है। आज हम उनका तस्किरा फरमा रहे हैं। आज का ये दिन आपके उर्स मुबारक का दिन है, और आज का दिन बड़ा अजीम दिन है, और आज का दिन आपके याद, आपका तस्किरा आज हमने जो मनाया है, हम अपने घरों में हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की फातिहा मुनक्किद करें, आपके जिक्र मुबारक को सुने और सुनाएं, और आपकी फातिहा को भी मुनक्किद करें, ताकि जो है बंदा नवाज के सूदराज रहमतुल्लाह तआला अलैह के फयुज़ात व बरक़ात से हम सब माला माल हो। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में 10 दुआ हो, परवरदिगार आलम मेरे मौला, आज की जो खुसूसी मजलिस, खुसूसी महफिल बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान शेखुल इस्लाम बानी जामे निज़ाम जद्दा के ज़ेर एहतमाम हज़रत सैयदना बंदा नवाज के सूदराज रहमतुल्लाह तआला अलैह की याद में जो हमने मजलिस को मुनक़्क़िद फरमाया, इलाही आलमीन हमारे इस मजलिस को मौला तेरी बारगाह में कबूल फरमा ले, और तेरे महबूबीन के सदक़े व तुफ़ैल में हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ मुरादों को पूरी फरमा, हमारे गुनाहों को, हमारे खताओं को माफ़ फरमा। इलाही आलमीन बरोज़ महशर बंदा नवाज के सूदराज रहमतुल्लाह तआला अलैह की शफाअत में नसीब फरमा। इलाही आलमीन मौला, दुनिया में जब तक रख मेरे मौला, सुखरूर रख मेरे मौला, किसी का ज़ेर, किसी का मोहताज ना बना, सहात व आफियत के साथ रख मेरे मौला। इलाही आलमीन मौला, हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, मुरादों को पूरी फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।